آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس اعتبار سے پریشان ہے کہ نہ مردوں میں سنجیدگی نظر آتی ہے، نہ عورتوں میں سنجیدگی نظر آتی ہے۔ حوصلہ، کم ہمتی، عدم برداشت آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ان چیزوں کا بہت فقدان ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم کیسے اپنی طبیعت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر، اپنی عادات کے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اس کے لیے کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے اندر فطرتاً اور بطور جبلت کے پیدا کر دی، اور فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم فطرت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو فطرت کی تبدیلی کا جو طریقہ کار خود قرآن مقدس نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس عمل کو اختیار کریں گے اور اس طریقہ کار کو اختیار کریں گے تو ہماری عادات کے اندر تبدیلی واقع ہوگی، ہمارے مزاجوں کے اندر سنجیدگی اور میچیورٹی پیدا ہوگی، ہمارے اندر حوصلے پیدا ہوں گے۔ چنانچہ آپ 29ویں پارے کی سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو کم حوصلے والا بنا کر پیدا کیا گیا۔ خلق یعنی فطرتاً اللہ رب العزت نے انسان کو کم حوصلے والا بنایا۔ یہی وجہ ہے اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اچانک گھبرا جاتا ہے، فوراً گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس کوئی آسائش، کوئی خیر، کوئی مال آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کے اندر بخل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ان آیات مبارکہ اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یعنی انسان کو کم حوصلے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ گھبرانے والا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے صفت بخل رکھ دی گئی ہے، وہ حریص ہے، وہ لالچی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی سورۃ المعارج کی آیت نمبر 22 کو آپ دیکھیں آگے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کم حوصلے والا ضرور بنایا، تکلیف پہنچتی ہے، گھبراہٹ کا وہ ضرور شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، میچورٹی نظر نہیں آئے گی، اس کے مزاج کے اندر جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت وہ مالدار ہو جاتا ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ حریص ہو جاتا ہے، وہ لالچی ہو جاتا ہے۔ اب کیسے عادت کے اندر تبدیلی آئے گی؟ چنانچہ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 22 ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اس عمل کو اختیار کر لیا جائے تو ہم اپنے اندر، اپنی اولادوں کے اندر، ان کے مزاجوں کے اندر میچورٹی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بتایا الا المصلین، انسان کو کم حوصلے والا ضرور بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے وہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ مگر نمازی لوگ، نماز، الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید نے ان لوگوں کو ان ساری صفات سے خارج کر دیا۔ جو قرآن نے ذکر کیا ان آیات کا مطلب کیا ہوا؟ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں، مصلین، جو نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید نے ان لوگوں کو ان ساری صفات سے خارج کر دیا۔ جو قرآن نے ذکر کیا ان آیات کا مطلب کیا ہوا؟ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ حوصلے والے ہوتے ہیں، وہ کم حوصلے والے نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا تو ایسی صورت کے اندر وہ جلد از جلد جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، اور جب ان کے پاس مال آئے گا تو وہ سوچ و وچار کے بعد جو ہے اس مال کو خرچ کریں گے، اسراف کا شکار نہیں ہوں گے، حدود سے تجاوز اختیار نہیں کریں گے۔ لیکن نماز بھی میرے بھائیوں ایسی ہی کہ قرآن مجید نے اگلی آیت میں یہ بات ذکر کی الذین هم علی صلاتہم دائمون، یعنی کہ کبھی فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، نہیں، نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنے والے ہوں، نماز کے پڑھنے میں دوام اختیار کرنے والے ہوں، اور عصر، مغرب، عشاء کوئی فرض ان سے چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن یہاں پر ایک صورت، ایک اشکال، ایک شبہ ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے، کتنے نمازی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ان کے اندر میچورٹی نہیں ہوتی، سنجیدگی نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا، اور وہ عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ذکر کی جا رہی ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہونا، اور اسی طریقے سے مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور وہ بخیل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھا جاتا۔
اگر نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے اور نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑا جائے، اور اگر نماز قضا ہو جائے تو فوراً اس کی ادائیگی کی انسان کے اندر فکر موجود ہو، اور اسے اس وقت تک چین نہ آئے، سکون نہ آئے جب تک وہ اس نماز کو ادا نہیں کر لیتا، تو ایسی صورت کے اندر ان ساری صفات کو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن جو نماز کو پڑھنے والے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ہمیشہ نماز کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور نماز کو نماز کی حق کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے سنن کی رعایت کرنی چاہیے، اس کے آداب کی رعایت کرنی چاہیے، اس کے واجبات کی رعایت کرنی چاہیے، اس کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ جس وقت ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے مزاجوں کے اندر ضرور تبدیلی واقع ہوگی۔